بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد پیچوری. پروگرام خشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، آج جو میں پروگرام ہے اس میں چند ایک باتیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو بہت ساری گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ٹی وی چینل سے کچھ جو سینئر ترین اینکرز ہیں، جس طرح کہ چودھری غلام حسین ایئر ویز سے ہیں، اس طرح اور بھی کچھ ہمارے دوست ہیں جن کو جو ٹی وی مالکان نے وہاں سے جاب دینے سے انکار کر دیا ہے. ان کی کچھ مجبوریاں، جو بھی ان کے اوپر پریشر ہوگا، تو بہت سارے مسائل ہیں. جو لوگ سچ بول سکتے تھے، حوصلہ رکھتے تھے، تقریباً تمام ٹی وی چینل سے اکثر ہی جو ہے بیشتر جو سینئر ترین اینکرز ہیں ان کو نکال دیا گیا، جس میں کاشف عباسی بھی شامل ہیں اور بھی ہمارے کافی ساتھی جو صحافی وہ شامل ہیں. ایک بہت ہی ہارڈ اور کرٹیکل قسم کا ٹائم پاکستان پہ جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ اعلان جو ہے الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا. یہی الیکشن کمیشن جو ہے اسکندر صاحب، انہوں نے کیا کیا گل کھلائے آپ کے سامنے ہے. الیکشن نہ کروانے کے لیے کس طرح انہوں نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر جس طرح سپریم کورٹ کے ایکشن کے بعد یہی الیکشن کمیشن جو صدر کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے، صدر کے پاس جا کے انہوں نے پھر خود ہی جو ہے بات بھی کی اور اس کے بعد تاریخ بھی لی. اب چلیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو الیکشن ہو جائیں گے. لیکن الیکشن میں بھی یہ جو صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے میں الیکشن ہو رہے ہیں اور جس طرح تاریخ بھی اناؤنس ہو گئی ہے. اور صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک رومانس کرتی رہتی ہے اس کے ساتھ، مسلم نواز کے ساتھ، اور ان کا رومانس چلتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ان کی طرف سے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ ہمیں نہیں دی جا رہی اور ڈیل کر کے آئے ہیں جی نواز شریف صاحب. یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی. یہ بھی کوئی پتہ نہیں، یہ صحابہ جو سارا ہے دکھاوا ہو قوم کو، اور دل ہی دل میں وہ چاہتی ہوں کہ جو ہے ان کی انڈر گراؤنڈ جو ہے کوئی بات چل جائے. جس قسم کے وہ بیان بھی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ جب کلین سویپ کریں گے، پنجاب میں پچھلی بار 6 سیٹیں نکالی تھیں، اب کیا وہ کلین سویپ کریں گے. اور یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ جب بھی حکومت میں آئے کہ ڈیل کر کے ہیں، ڈیل کے ذریعے ہیں، ڈیل کے بغیر کبھی یہ نہیں آئے. تو ان کی جتنی تاریخ ہے وہ ساری ڈیلوں کے ساتھ ہی بھری پڑی ہے. ڈیل کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے، پہلے ڈیل کرتے ہیں پھر یہ کام کرتے ہیں. پر دیکھیں یہ ان کا پیپل پارٹی کا ایک جو خیال ہے. باقی ایک بہت اہم جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا ہے جو کہ یہ اختر مینگل سے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو پی ڈی ایم کا جو قیام ہے نا، یہ عمران خان صاحب اور سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب دونوں کی آپس میں جو لڑائی کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں ناظرین، یہ چیزیں کھل کر کس طرح سامنے آ رہی ہیں. اور پچھلے جو 76 سالوں سے جب بھی حکومتیں آئیں، جس طرح سے آئیں، وہ بھی پوری قوم جانتی ہے. تو اب یہ سلسلہ اس طرح جب وہ ایک قسم کا یہ ایک چارج شیٹ ہے کہ پی ڈی ایم کیوں بنی. حالانکہ میرے خیال میں پی ڈی ایم تو بہت پہلے بن گئی تھی. پی ڈی ایم تو شروع میں ہی جب مولانا فضل الرحمان صاحب شروع میں نہیں آ رہے تھے، کہتے تھے کہ جی ہم دھرنا دیں گے اور الیکشن نہیں مانتے. ساری جماعتوں کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پیپل پارٹی نے رائے دی تھی کہ جی ہمیں اسمبلی میں جانا چاہیے، اسمبلی میں جا کر جو ہمیں جو ساری یہ کرنی چاہیے بات. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا جس نے اس وقت اس کا وزن تھا، وہ پھر ویسا ہی واقع اسمبلی میں گئے. تو لیکن وہ ان کی جو ہے ایک جس طرح کے سیاسی جو ایک قسم کی جدوجہد کہہ لیں یا سیاسی کوشش وہ جاری رہی. مگر وہ پھر ایک وقت آیا جب یہ ساری پی ڈی ایم جماعتیں اکٹھی ہوئیں، پھر کس طرح جو ہے سارا ایک نظام ہوا، کس طرح پولیس کی گاڑیاں عمران خان صاحب کے گھر آئیں اور ایک دم ایک کرفیو جیسا ماحول فیل ہوا. تو اس کے بعد ایک سلسلہ چلا اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے چلی گئی. بہرحال یہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم نواز اور جو ہے
اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی اور دوسری ساری جماعتیں، ساری سیاسی جماعتیں، ان کا ہمیشہ ہی جو ہے نقطہ نظر اور ہر چیز اپنی ذاتی سیاست سے ملتی ہے، ذاتی مفادات پہ چلتی ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا احتساب ہو سکتا ہے، خان صاحب یہ کو گڑبڑ نہ کر دیں، تو یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ گئیں، ساری جماعتیں مل گئیں، مل کے جو پھر انہوں نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی تو کیسے لے گی؟ جس طرح ان کے سارے جو ہے دوست جو ہے سیکنڈ شپ لیڈر وہ پکڑی ہوئی ہے، جیلوں میں کوئی فرار ہے، کچھ دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، مگر کیا وہ حصہ لے گی؟ یہ لوگوں کا کویشچن ہے۔ میرے خیال میں حصہ لے گی، چونکہ اب IMF کا بھی ایک وفد بھی سنا ہے کہ وہ آ رہا ہے پاکستان میں، وہ چاہ رہے کہ وہ ساری سیاسی جماعتوں سے وہ ملیں گے۔ اگر وہ ساری سیاسی جماعتوں سے ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے بہت بڑی حقیقت، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی تحریک انصاف، اس کے چیئرمین سے بھی ملتے ہیں، تو وہ ظاہر پوچھیں گے اب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو پھر جب یہ انٹرنیشنل جو پریشر ڈیولپ ہوگا تو شاید وہ ان کو جو ہے موقع مل جائے الیکشن لڑنے کا۔ باقی جو سلسلہ چلتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوئے ساتھ ہی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جس طرح محترمہ فردوس عاشق وان صاحب نے کہا جی کہ فواد چودھری کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کس طرف ہیں، کہ وہ اس طرح کام پارٹی میں ہیں یا نہیں ہے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو ان کو پھر اٹھا لیا گیا، تو اب ان کو کلیئر کریں گے کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اور بھی جو اسد کیسر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، یعنی کہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال بھی الیکشن ہونے ہیں، اب الیکشن کے اوپر میرے ذاتی خیال میں اگر عمران خان صاحب اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ اس والے سے جو کچھ سوالات پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہمیں نہیں دی جا رہی، اس والے سے بھی جو حکومت اور ریاست سب کو جو ہے حکمران بالا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو الزام لیول پلینگ فیلڈ کا ہے یہ نہیں لگنا چاہیے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو ہے ریاست کو اپنی ماں جیسا ایک کردار ادا کرتے ہوئے سب کو فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے لڑنے کا موقع دینا چاہیے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہو جائیں کبھی بھی یہ کوئی بھی الیکشن کو یہ مانتے نہیں ہیں، ہمیشہ کہیں گے یہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، جو بھی سیاسی جماعت ہار جائے گی وہ کہ نہیں دھاندلی ہوگی، ایون کوئی سیاسی لیڈر بھی ہار جاتا ہے نہیں جی دھاندلی ہوگی۔ اچھا وہ اپنی ہار نہیں کبھی مانتے، یہ دیکھیں یہ افسوس کی بات ہے، ہار نہیں مانتے، وہ دکھاتے ہیں کافی پروف دیتے ہیں یہی یہاں پہ دھاندلی ہوگی، اور دوسرا جس لیول پہ دھاندلی ہوتی ہے وہ بھی انفارچونیٹلی پوری تاریخ گواہ ہے کب کیا کچھ ہوا ہے، اور جس کی بھی حکومت جس طرح کہ ایک وقت پہ الزام جب لگایا جاتا تھا کہ جی دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ، جب مسلم نواز سے یہ سوال کر لیں وہ کہتے کہ جی جب عمران خان صاحب کا الیکشن ہوا تھا 2018 میں تو ہمارے ساتھ بھی یہی حالات تھے، تو یہ بھی ایک قسم کا وہ دے رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ایک یہ بھی بیان آیا تھا ہماری جو ہے اداروں کی طرف سے کہ ہم کسی بھی سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، تو یہ بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے سیاست کے معاملات میں۔ اس میں ایک اور بھی بات بولوں کہ آخر میں یہی بات کر لوں کہ مجھے پتہ چلا خبر سنی کہ دہشت گردی کا حملہ ہوا جس میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور کچھ ہمارے جو ہے فوجی شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ہمارے جو ہے فخر ہے ہماری قوم کا، جو کہ جہاں بھی ان کو فیل ہوتا ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ اپنے دل گردہ بڑا کر کے جاتی ہیں اور ہمارے لیے یہ جنگ لڑتے ہیں۔ تو جو شہید ہونے والوں کے لیے یہ ہے لواحقین کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی جو لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین یہ ہماری فوج ہے جس نے پاکستان کو چاروں طرف سارے صوبوں کو بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، اور باقی جو ہے
بارڈر کے اوپر بھی اپنی جو جانیں ہیں وہ جس طرح قربانی کر رہے ہیں، جس طرح یہ اتنے لوگ شہید، جیسے لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوئے، اس طرح پتہ نہیں آج تک کتنے ہزاروں جانیں یہ قربان کر چکے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کی مٹی کے لیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی سیاستدان آئے وہ ملک کا سوچے، اپنی ذات کا نہ سوچے۔ تو اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ